السلام علیکم جی، میں ہوں سردار مراد امتیاز اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے امپیکٹس آف آئی سی ٹی آن سوسائٹی، یعنی کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہماری جو آئی سی ٹی ہے، انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہے، اس کا کیا رول ہے۔ سب سے پہلے اس سے پہلے لیکچر میں ہم لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ آئی سی ٹی ہے کیا، اس کا بریف انٹروڈکشن دیکھا تھا، پھر ہم لوگوں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بھی ڈیفائن کیا تھا۔ اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امپیکٹس آف آئی سی ٹی آن سوسائٹی۔ تو اس لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر، یعنی کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون کون سے امپیکٹس ہیں جو آئی سی ٹی چھوڑتی ہے۔ اس کے علاوہ آئی سی ٹی کا ہماری لائف میں ہونا کتنا ضروری ہے اور نہ ہونے میں ہمارے نقصانات کیا ہیں، ایڈوانٹیجز بھی دیکھ لیں گے اور ساتھ میں ڈس ایڈوانٹیجز بھی دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ آج کے دور میں اگر انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں سے نکال دی جاتی ہے تو ہم دوبارہ سے 100 سال پیچھے چلے جائیں گے اور دوبارہ سے ہم وہی زندگی جی رہے ہوں گے جس میں ہم نہ دوسرے کسی بندے کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو اپنا ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں، نہ اس کے علاوہ ہم انٹرنیٹ پہ کسی قسم کی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہم ان تمام کے تمام لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور تمام کے تمام لیٹسٹ جو ٹولز ہیں ہمارے پاس، ہمارا واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، سیل فونز ہیں، اس کے علاوہ ہمارا ٹیلی ویژن ہے، سیٹلائٹ سسٹم ہے، بلوٹوتھ ہے، انفراریڈ ٹیکنالوجی ہے، یہ ساری کی ساری اگر ہماری زندگیوں سے نکال دی جائیں تو ہم دوبارہ سے زمانے قدیم میں پہنچ جائیں گے جہاں پر ہمارے پاس آئی ٹی اور آئی سی ٹی کا وجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اپنی ڈیلی لائف میں دیکھیں تو ہمارے پاس سیل فونز جو ہیں وہ ایک بیسک نیڈ بن چکی ہے ہیومن بینگ کی آج کے دور میں۔ اگر ہمارے پاس انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی نہیں ہے تو ہم سیل فون سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اس سے ہمیں نقصان یہ ہوگا کہ ہم دوبارہ سے 300 سال پیچھے یا 200 سال پیچھے چلے جائیں گے جس میں ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے جو قریبی لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم کنیکٹ رہنا چاہ رہے ہیں، ہم رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس رابطے سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا ایک امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اندر آئی سی ٹی کا کہ یہ ہمارے پاس کمیونیکیشن کو انیبل کرتی ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے بڑا سورس آف کمیونیکیشن ہے وہ ہے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بزنس میں بات کریں کہ آئی سی ٹی ہمارے بزنس میں کیسے امپیکٹ کرتی ہے تو بزنس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس آج کل جو بزنس ہیں وہ لوگوں کے ایکسپینڈ ہوئے ہیں، بہت سارے شہروں میں ہیں، بہت سارے ممالک میں ہیں۔ تو انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم بہت سارے شہروں، بہت سارے جو ملکوں میں ہمارے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم رابطہ کرتے ہیں، ہم زوم ایپ پہ میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں، ان سے اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں، ہم ان سے فائنل رپورٹ لیتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی بدولت۔ تو بزنس کے اندر انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا ایک بڑا امپیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بزنس کے اندر ہی تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ٹائم بچ جائے اور اس کی جو پیسہ ہے وہ بھی بچ جائے۔ تو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو بیسک چیز دیکھتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہمارا ٹائم بچے۔ تو ٹائم بچانے کا جو سب سے بڑا طریقہ ہے وہ ہمارے پاس ہمیں دیتی ہے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ اس کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ اگر آپ ایک بزنس مین ہیں اور آپ زمانے قدیم کی طرح اگر آپ اپنے کسی لیٹر کو، اپنے کسی بھی ڈاکومنٹس کو ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجنا چاہ رہے ہیں تو اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ گھوڑے چلا کرتے تھے اور ان میں ایک قاصد جایا کرتا تھا جو خط وغیرہ ڈاکومنٹیشن جو بھی ہوتی تھی وہ لے کر جاتا تھا۔ مگر آج انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی نے اس چیز کو ٹوٹلی ریپلیس کر دیا ہے اور آج ہمیں اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم سمپل اپنے ڈاکومنٹس کو سکین کرتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹ سکین کرنے کے بعد ہم ڈائریکٹلی میل کر دیتے ہیں۔ اب کمیونیکیشن کا سورس کون سا ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی انڈیویجول یوزر کے اوپر کہ وہ کون سا سورس آف کمیونیکیشن یوز کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس واٹس ایپ کر رہے ہو، آپ اپنے ڈاکومنٹس ہیں وہ کسی کو فیس بک کے تھری سینڈ کر رہے ہو، آپ میسنجر کر رہے ہو، اس کو آپ میل کر رہے ہو، یا اس کے علاوہ آپ کوئی اور سورس آف کمیونیکیشن اپنا رہے ہو۔ تو چونکہ الیکٹرانک سارے سورس آف کمیونیکیشن ہمارے آتے ہیں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی۔ اب اگر ہم بات کریں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا جو امپیکٹس ہیں ایجوکیشن کے اندر تو وہ یہ ہیں کہ آج کے دور میں سروائیو کرنے کے لیے، آج کل کے دور میں آئی ٹی میں، بزنس میں، کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے ہمارے پاس وہ بیسک ٹولز، وہ بیسک نیڈز جو ہیں ہمارے پاس ایک انٹرنیٹ ہے جو کہ ایک سب سے بڑا سورس آف انفارمیشن ہے۔ اب ایک ایجوکیشن یا ایک تعلیمی ادارے کی یا بات کی جائے یا اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے تو ہمارے پاس جو لرننگ ہے وہ بہت ایزی ہو چکی ہے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی بدولت۔ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ ایزیلی ریسرچ کرتے ہیں جو ہمارے پاس پاسبل ہوا ہے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی بدولت۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس پریزنٹیشن میکنگ جو ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اگر لرننگ کرنا چاہو، اس کے علاوہ آپ ارننگ کرنا چاہو یا آپ سرو کرنا چاہو کسی بھی چیز کو تو آپ انٹرنیٹ یعنی کہ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن میں چونکہ آج کل دور بہت آگے نکل چکا ہے
تو اس میں ہمارے پاس جو لیٹسٹ ٹولز ہیں، جو لیٹسٹ سافٹ ویئرز ہیں، بے شک وہ گرافک ڈیزائننگ کا ہو، ویب ڈیولپمنٹ کا ہو یا کوئی بھی اور پروگرام ہو، ان پروگرام کی لٹریسی ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ سارے پروگرام جب آج کل ہمارے پاس انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی بدولت سیکھنے بھی آسان ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن کے اندر بڑا ایک امپیکٹ بھی ہے جس کو بولتے ہیں ڈسٹنس لرننگ۔ ڈسٹنس لرننگ یہ ہے کہ آپ کے پاس سیکھنے والا اور سکھانے والا یہ دو مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے بیچ میں ڈسٹنس زیادہ ہو، یعنی مختلف شہروں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ جب ایک ٹیچر لاہور سے اگر پڑھا رہا ہے تو ایبٹ آباد کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے کے سارے اس کے تھرو سیکھ سکتے ہیں، حالانکہ ان کے بیچ فزیکلی ڈسٹنس بہت زیادہ ہے، مگر اس ڈسٹنس کو ریموو کیا ہے ہمارے پاس انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں۔ جیسے آپ نے سنا تھا کہ کووڈ آنے کے بعد ساری کلاسز آن لائن کنڈکٹ ہو گئی تھی، تو آن لائن کلاسز کنڈکٹ ہونے کا ہمارے پاس ایک انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی بدولت ہوا تھا کہ سارے کے سارے بچے اپنے گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ سیکھ رہے تھے۔ ڈسٹنس لرننگ ہوتی ہے، یہ بھی ایجوکیشن کے اندر ایک بڑا امپیکٹ ڈالتی ہے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ اب اگر یہ چیز ہم اپنی ڈیلی لائف سے ریموو کر دیں تو ہمیں سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہم دوبارہ سے بیکورڈ چلے جائیں گے۔ ہم 100 سال پہلے جب انٹرنیٹ کا وجود نہیں تھا، جب کمپیوٹر کا وجود نہیں تھا، ہم دوبارہ اس دور میں چلے جائیں گے، اور آج کے دور میں سروائیو کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، بزنس پہ کمپیٹ کرنے کے لیے، ایجوکیشن میں آگے بڑھنے کے لیے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا امپیکٹ ہماری سوسائٹی کے اندر ہے انٹرٹینمنٹ کا۔ انٹرٹینمنٹ کا امپیکٹ ایسے ہے کہ اگر آپ بور ہو رہے ہیں، اگر آپ ٹائم نہیں گزر رہا آپ کا، یا آپ تنگ ہو رہے ہیں، تو آپ کے پاس ایک سب سے بڑا سورس ہے انٹرنیٹ، جس سے آپ انٹرٹینمنٹ حاصل کر سکتے ہو۔ آپ کوئی بھی پرینکس دیکھ سکتے ہو، گیمز کھیل سکتے ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ سکتے ہو انٹرنیٹ، یوٹیوب کے اندر، گوگل کے اوپر، کہ جس سے آپ تھوڑا سا انٹرٹین ہو جاؤ۔ تو انٹرٹینمنٹ کا بھی ایک بڑا امپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، جس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، خود کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں مل کے بنتی کیسے ہیں؟ انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی سے۔ یعنی آج کے دور میں ہمارے پاس الیکٹرانک جتنا بھی کام ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا ہمارا ہو رہا ہے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی پہ۔ آپ کی انفارمیشن، پھر اس کے علاوہ آپ کی کمیونیکیشن، ایک جگہ سے انفارمیشن دوسری جگہ کمیونیکیٹ ہو رہی ہے۔ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، ہم لوگ سیل فون یوز کر رہے ہیں، کمپیوٹرز کا استعمال کرتے ہیں، لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہیں، ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈیلی لائف میں ہم انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ، کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ، ایڈورٹائزمنٹ سے ریلیٹڈ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو آتی ہیں ہمارے پاس، یہ آتی ہیں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی بدولت۔ یہ ہمارے پاس ایک بڑا امپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔